أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کا صدقہ ہم سب کو قرآن مجید کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورہ البقرہ اور رکوع نمبر 13 کا پہلا حصہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور حصۃ التجوید میں آج ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیز پڑھنی ہے، وہ ہے قلقلہ کا بیان۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کے لگ کر ٹکرا کر جنبش سے واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ آپ ایک گیند کو دیوار کے اوپر اچھالتے ہیں تو گیند جب دیوار سے لگ کر پلٹ کر واپس آتی ہے، اس سارے عمل کو تجوید کے اکارڈنگ اس کو قلقلہ کہتے ہیں، جسے آپ سائنس میں آپ ریسپانس کی بات کرتے ہیں۔ یہاں قلقلہ ہوتا ہے آواز کا اپنے مخرج سے ٹکرا کر واپس پلٹنا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ ایک لفظ یاد کر لیں۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جدین، قطب جدین، قطب جدین۔ حروف قلقلہ کا حکم کیا ہے؟ یا حروف قلقلہ کا قانون کیا ہے؟ یا صرف قلقلہ کا قانون کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا حکم یہ ہے کہ جب یہ ساکن آئیں گے تو ان پر آواز لگ کر واپس آئے گی، اس سارے عمل کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف میں سے کوئی ایک حرف ساکن ہو یا وقف کی حالت میں ان کو ساکن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت ان کے اوپر قلقلہ کیا جائے گا، آواز مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹ آئے گی۔ حصۃ القواعد کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا یہ ہمارا سبق اس پورے کورس کی جان ہے۔ آپ بڑے غور سے آج کے اس حصے کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یا تو وہ کام انجام دینے والا ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو اس وقت اس کو قلقلہ، اس وقت اس کو حاضر کہتے ہیں، اور جب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اس وقت ہم اس کو غیب کہتے ہیں۔ اب یہ 2 صورتیں ہوگی، ایک حاضر اور ایک غائب۔ کام کرنے والا یا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا یا کام کرنے والا ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا۔ جب آنکھوں کے سامنے ہو اس کو ہم حاضر کہتے ہیں، اور جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو اس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ اب کام کرنے کی تیسری صورت دیکھیے، وہ یہ ہے کہ ہم یا تو کام خود بخود کریں گے، تو جو آنکھوں سے نظر نہ آئے وہ غیب، جو آنکھوں سے نظر آئے وہ حاضر، اور یا پھر ہم خود کام کر رہے ہوں گے۔ جب ہم خود کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں متکلم۔ تو 3 پورشن ہو گئے: غائب، حاضر، متکلم۔
متکلم حاضر غائب، غائب حاضر متکلم۔ اب ان تین صورتوں کو دیکھ لینے کے بعد ایک اور چیز دیکھیے کہ وہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے کام کر رہا ہے وہ بھی دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے یا تو وہ مذکر غائب ہوگا یا پھر مؤنث غائب، اور جو حاضر ہیں وہ بھی اسی طرح دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو مذکر حاضر یا پھر مؤنث حاضر، اور جو متکلم ہے وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ہم بذات خود ہے۔ تو یہ اس طرح ہم نے 4 حصے پڑھ لیے۔ اب ان حصوں کی مزید وضاحت دیکھیے کہ وہ جو غائب ہے اور مذکر ہے، یا تو وہ ایک ہوگا تو اس کو ہم واحد کہیں گے، دو ہوں گے تو ہم اس کو تثنیہ کہیں گے، اور دو سے زائد ہوں گے تو ہم اس کو جمع کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد مذکر غائب جو ہے وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، مذکر غائب 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا مذکر واحد غائب ہوگا، یا مذکر تثنیہ غائب ہوگا، یا مذکر جمع غائب ہوگا۔ اسی طرح مؤنث میں مؤنث واحد غائب، مؤنث تثنیہ غائب، اور مؤنث جمع غائب، مؤنث جمع غائب۔ اب حاضر میں دیکھیے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور جمع مؤنث حاضر۔ پھر متکلم، اس حصے پر چونکہ ہمیں 3 کی بجائے 2 نشان نظر زیادہ آتے ہیں، ہم صرف ان 2 کو لیں گے، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم۔ اب یہ ٹوٹل ملا کر ہمارے پاس جو ہے یہ 14 الفاظ آئیں گے، 14 صورتیں آئیں گی ایک کام کو انجام دینے کے لیے۔ اب ایک بار ان کا ترجمہ دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم گردان کی جانب بڑھتے ہیں۔ غائب کا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے وہ یا اس، ہم کہیں گے اس ایک مرد نے کیا، ان 2 مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا، اس ایک عورت نے کیا، ان 2 عورتوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا۔ ماضی میں ہے نا، ہم ترجمہ ماضی میں کر رہے ہیں۔ تو ایک مذکر نے کیا، تم 2 مذکروں نے کیا، تم سب مذکروں نے کیا۔ تو ایک مؤنث نے کیا، تم 2 مؤنث نے کیا، تم سب مؤنثوں نے کیا۔ میں نے کیا واحد متکلم، اور جمع متکلم ہم نے کیا۔ اب اس ترجمے کو آپ جتنا رٹا لگائیں گے اتنا آپ کو صیغوں کی پہچان ہوگی، اور جتنا آپ کو صیغوں کی پہچان ہوگی اس قدر آپ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن خود بخود کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہاں ہم یہ گردان ہے، اب یہاں ملاحظہ کیجئے، یہ اس کو میں نے ترتیب وار یہاں لکھا ہوا ہے، آپ اس ترتیب کو مد نظر رکھیے۔ پہلا ہے دارابا، یہ اس غائب کی یعنی پہلی انگلی مذکر کی ہے، دوسری انگلی مؤنث کی ہے، یہ پہلی دونوں غائب کے لیے ہیں، پھر تیسری انگلی مؤنث کے لیے ہے، چوتھی انگلی بھی مؤنث کے لیے، یہ آخری دونوں انگلیاں جو ہیں یہ مؤنث غائب اور یہ مؤنث حاضر کی، اور پھر یہ متکلم کے لیے ہے۔ اب اسی طرح ہاتھ کو، آپ کی ہاتھ کی ہتھیلی کو سامنے رکھیے اور 3 لفظ اسی طرح جس انگلی کے حصے میں جون سا لفظ اور انگلی کے جس حصے میں جون سا لفظ آتا ہے اس کو دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ گردان آپ کو صرف یاد نہیں بلکہ ازبر بھی ہو جائے گی۔ اور چونکہ ایک اور یاد رکھنے کی نشانی دیکھیے، اس کائنات ہست و بود میں انسانیت کی تخلیق کا آغاز مذکر سے ہوا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس کے بعد ان کی پسلیوں سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرمایا۔ تو پہلی انگلی
मुज़क्कर के लिए होगी और मुज़क्कर से मुअन्नस तख्लीक हुआ। अब मुज़क्कर को गायब और मुज़क्कर गायब को देख लें, फिर मुअन्नस गायब को देख लें, फिर तीसरी उंगली मुज़क्कर हाजिर को और चौथी उंगली मुअन्नस हाजिर को, यानी गायब में दोनों को देखकर फिर हाजिर में दोनों को देखिए। अब इस तरतीब को मद्देनजर रखिए। तो यहाँ मैं ये साथ साथ आपको उंगलियों के निशान भी बता रहा हूँ और गर्दान भी पढ़ रहा हूँ। ये देखिए जैसे है दाराबा, दाराबा, यहाँ अकेला बा है और यहाँ बा के बाद अलिफ है। तो आप जानते हैं अलिफ से पहले जबर हो तो उसको थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं, यह रूफ मद्दा बन जाता है। दाराबा, दाराबा, दाराबू, पहली उंगली के 3 लफ्ज मुकम्मल हो गए। दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबा, दाराबा, दाराबू। इस तरह आपने एक एक उंगली का के 3-3 जो अल्फाज हैं उनको इकट्ठा पढ़ना है। फिर अगली उंगली के 3 लफ्ज वो मिला के पढ़ने हैं, फिर इन 6 को इकट्ठा पढ़ना है। फिर उसके बाद तीसरी उंगली का लफ्ज 3 और फिर चौथी उंगली के 3 लफ्ज और फिर इनको इकट्ठा पढ़ना है। फिर जब ये सेपरेट सेपरेट 6 याद हो जाएं फिर इनको एक साथ पढ़ना है। तो ये याद करने का बहुत बेहतरीन और सादा सा फार्मूला है जिसमें आप कभी भी पूरे कुरान मजीद में कहीं पर भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसी तरह पढ़ रहा हूँ और आपने इसको उंगलियों के ऊपर घुमाना है इन अल्फाज को। दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, दाराबता, दाराबना, दाराबत, दाराबता, दाराबना, दाराबत, दाराबता, दाराबना। अब इन 6 को पढ़ेंगे। दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, दाराबता, दाराबना, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, दाराबता, दाराबना। अब आगे देखिए हाजिर में दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, ता, तुमा, तुम, ता, तुमा, तुम। हाजिर के बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम। अब जेर के साथ देखिए दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना। अब आखिर पर 2 रह गए, दरबतु, दरबना, दरबतु, दरबना। अब इकट्ठी गर्दान देखिए, दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, दाराबता, दाराबना, दाराबता, दाराबतुमा, दाराबतुम, दाराबती, दाराबतुमा, दाराबतुन्ना, दाराबतु, दाराबना। अब इसके साथ ये जो जायद हुरूफ दिए हुए हैं अगर आप इनको याद कर लें तो फिर आपको हर सीगे की सेपरेट पहचान हो जाएगी। जैसे मैंने ये कहा ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तो, ना, तो और ना। ये चीजें आपको इसके याद रखने में बहुत मुआविन साबित होंगी। अब वो जो शुरू में आपको तर्जमा पढ़ाया था आप उस तर्जमे को किसी भी लफ्ज के लिए घुमा सकते हैं। अब देखिए हमने कहा था ना उस एक मर्द ने किया, अब दाराबा का मतलब होता है मारना। उस एक मर्द ने मारा, उन 2 मर्दों ने मारा, उन सब मर्दों ने मारा। उस एक औरत ने मारा, उन 2 औरतों ने मारा, उन सब औरतों ने मारा। तू एक मर्द ने मारा, तुम 2 मर्दों ने मारा, तुम सब मर्दों ने मारा। तू एक औरत ने मारा, तुम 2 औरतों ने मारा, तुम सब औरतों ने मारा। मैंने मारा, हमने मारा। अब इसी तरह आप किसी भी लफ्ज के तर्जमे को यूं तब्दील कर सकते हैं। जाला उसने बनाया, जालमा उसने जुल्म किया, उस एक मर्द ने, उन 2 मर्दों ने, उन सब मर्दों ने जुल्म किया। उस एक औरत, उन 2 औरतों, उन सब औरतों ने जुल्म किया। तू एक मर्द, तुम 2 मर्दों, तुम सब मर्दों ने जुल्म किया। तू एक औरत, तुम 2 औरतों, तुम सब औरतों ने जुल्म किया। मैंने जुल्म किया, हमने जुल्म किया। तो आप इस तरह इस पूरे किसी भी लफ्ज से फिल माजी के तर्जमे को याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला टारगेट ये है कि आप इन उंगलियों के पोरों पर
گردان کے الفاظ کی اپیرنس کو سیکھیں کہ کس پورے پر کون سا لفظ آنا ہے. بس فرسٹ ٹارگٹ آپ کا یہ ہے. آج ہم نے گردان یاد نہیں کرنی، سیغوں کی پہچان اور مشق کرنی ہے انگلیوں کے پوروں پر. گردان ہم نے کل یاد کرنی ہے. آج صرف اور صرف کام یہ ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ کون سا لفظ ہم بول رہے ہیں اور وہ لفظ کس انگلی کے کس پورے پر کس حصے پر آ رہا ہے. بس یہ اتنا سارا کام آپ نے یاد کرنا. چلتے ہیں آج کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے سو کر اٹھتے وقت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ جس نے احیانا ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا ہماری موت کے بعد، وإلیہ النشور اور ہم اسی کی طرف اکٹھے ہونے والے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں مارنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور ہم اسی کی طرف اکٹھے ہونے والے ہیں. اب یہ دعا بھی ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑے عقیدے کی طرف وضاحت کر رہی ہے. قرآن مجید ظاہری طور پر سونے اور جاگنے کو موت و حیات سے اسلامی تعلیمات اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ظاہری زندگی اور اس ہمارے سونے اور جاگنے کے عمل کو زندگی اور موت سے تعبیر کر رہے ہیں. ہمارا جاگنا ہماری زندگی ہے اور ہمارا سونا ہماری موت ہے. تو فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ ظاہری حیات میں کر رہے ہیں. جو خدا تمہیں ہر سانس تمہاری آنکھوں کے سامنے حالت بیداری میں عطا کرتا ہے تو یہ تمہاری زندگی ہے. اور جب سونے کے بعد، سوتے وقت جب کہ تم اپنے جسم کے اعضاء سے بھی بالکل ایک مرتبہ لا علم ہو جاتے ہو، اس سے بھی بالکل یوں محسوس ہوتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. ایسی صورت کے بعد بھی وہ تمہیں دوبارہ بیداری کی کیفیت عطا کرتا ہے. تو جو خدا اس ظاہری حیات میں بار بار ہمیں زندگی اور موت کے ان چھوٹے چھوٹے پروسیس میں سے گزار رہا ہے، اس خدا کے لیے یہ بعید نہیں کہ ہماری موت کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرمائے. لہذا موت کے بعد زندگی کے ثبوت کے طور پر ہم اس دعا کو کوٹ کر سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی جانب اور تلاوت قرآن مجید کی طرف. آج کا ہمارا جو تلاوت کا رکوع ہے وہ سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 اور اس کا شاید ہم پہلا حصہ صرف تلاوت کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یا ایھا الذین میں دیکھیے یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے اور یہاں یہ الف مدہ نہیں ہوگا، ہاں کو براہ راست لام سے ملائیں گے. رینا میں یا ساکن ماقبل مقصور یا مدہ ہے. آمنو میں الف کے اوپر یہ حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں. واو ساکن ماقبل مضموم واو مدہ ہے. لا تقولو الف خالی از حرکت ماقبل مفتوح اور الف کو الف مدہ کہیں گے. تقولو میں قاف یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، یہ حروف حلقی میں سے ہے
واو साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, माकबल मजमूम है, वाव मद्दा होगा। ताकू, इस वाव को थोड़ा लंबा करके पढ़ेंगे। लू, वाव साकिन माकबल मजमूम, वाव मद्दा है। राइना, यहाँ आइन को जल्दी से अदा करेंगे। क्यों जल्दी से अदा करेंगे? एक तो इसके ऊपर आम हरकत है, आम हरकत को ज्यादा लंबा नहीं करते, और दूसरी बात यह है कि इसको हिस्सत तफसीर में जाकर पढ़ेंगे कि आइन की जेर को लंबा करें तो माना किस कदर दूर जा पड़ता है, और इंसान जो है वो हालत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इहानत का नौजुबिल्ला मुर्तकिब हो जाता है। ये हम हिस्सत तफसीर में इसको इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। राइना, राइना में रा को मोटा करके पढ़ेंगे, और क्यों मोटा करेंगे ये अभी हमने रा के अहकाम पढ़े नहीं हैं। और ना को लंबा करेंगे, ये अलिफ मद्दा है, कूलू में वाव मद्दा है, लाम और वाव में वाव मद्दा नहीं है। लाम की हरकत को बराह रास्त नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद ज़ा हुरूफ इख्फा में से है, नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे, ये इख्फा है। तासा जीम दाल दाल रा सीन शीन स्वाद बहुत दुआ, ये दुआ हुरूफ इख्फा में से है, आपको याद आ गए होंगे। ना में अलिफ खालिया हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है। वस्मऊ में वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा है। वलील काफिरीन, काफ के ऊपर अलिफ अलमदिया सगीरा है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। या साकिन माकबल मकसूर, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे, या मद्दा है। अजाब में अलिफ खालिया हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। आदाबुन अलीम, बुन में नून तनवीन है, बा पर नून तनवीन है और उसके बाद हमजा मौजूद है, ये इजहार का कानून है, यहाँ नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। और या साकिन माकबल मकसूर या मद्दा है। जो नए लोग हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 2-3 रकू पढ़ लेने के बाद आप, हम जितना पीछे पढ़ चुके हैं वो सारे का सारा आपको भी रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छी खासी समझ आ रही होगी। आपने बिल्कुल किसी सूरत में परेशान नहीं होना, हम हर हर्फ पर साबका सारे कवानीन अप्लाई करते हैं, और यूं आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगी। क्योंकि कुरान मजीद एक मुकम्मल, इस पर बहुत सारे उलूम जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, सो हर इल्म को एक ही दिन में समझना ये नाकाफी होता है और वक्त लगता है। चूँकि अल्लाह का कलाम है तो इसको बड़े एहतमाम के साथ और बड़े वसी तनाजुर में देखकर पढ़ने की ज़रूरत और हाजत है, इस वजह से हम इसको बड़े डिटेल से पढ़ते हैं। सो आप डिसहार्ट नहीं होइएगा, और जो साबका लेक्चर्स हैं अगर आप वो सुनेंगे तो आपकी जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं आयत, दूसरी आयत की तरफ। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वलल मुश्रिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मा में अलिफ मद्दा है, यहाँ या साकिन माक़बल मकसूर या मद्दा है। क़फ़रू में वाव मद्दा है। मिन में नून साकिन और उसके बाद हमजा है, यहाँ हरूफ हलकी वाला कानून लग रहा है, इजहार का, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। किताब, यहाँ अलिफ अलमदिया सगीरा एक अलिफ के बराबर। अहलिल किताबी, किताबी ता को लंबा करके पढ़ेंगे। वालल मुशरिकी, या साकिन माक़बल मकसूर या मद्दा है, और यहाँ अलिफ मद्दा नहीं करना, लाम को इस दूसरे लाम से मिलाना है। अन युनज़्ज़ला, ये अभी हमने कानून पढ़ा नहीं है। अलई, या साकिन माक़बल मफ्तू या लीन है। अला, अलय नहीं पढ़ेंगे, अलैकुम नहीं पढ़ेंगे, इसको अलई अलैकुम।
काफ को दूसरे मीम से मिलाएंगे, ये अभी हमने कानून पढ़ा नहीं है। नून साकिन है और उसके बाद खा हुरूफ हलकी या इजहार में से है, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। मिन खैरिम, रिम, रा के नीचे तनवीन है और इसके बाद मीम है, इदगाम हो रहा है। कानून अभी हमने पढ़ा नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे। नून साकिन है और इसके बाद रा है, इदगाम बिला गुन्ना होगा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं, आगे जाए पढ़े। कलमा जलालत, इसमें जलालत से माकबल जबर है तो इसमें जलालत के लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। वल्लाहु, लाम को लंबा भी करेंगे क्योंकि अलिफ अलमदिया सगीरा मौजूद है। वल्लाहु यख्तस्सु, यख्तस्सु, खा को मोटा पढ़ेंगे और स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, ये आगे बात आ जाएगी। बिरहमतिही, हा के नीचे या अलमदिया सगीरा है, एक अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे। और यहाँ बड़ी मद है, अभी हमने चूंकि मद्दात का बयान पढ़ा नहीं है तो बड़ी और छोटी मद की पहचान ये है कि बड़ी मद का दूसरा हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ एक अलामत सी बनी होती है, और जो छोटी मद होती है वो जैसे आम तौर पर ये देखिए, जैसे या युहल्लज़ीना में या के ऊपर है, ये आम तौर पर जैसे हम अलिफ मद आ लिखते हैं और उसके ऊपर जो मद डालते हैं ये छोटी मद है, और ये बड़ी मद है जिसका दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की तरह से ज्यादा मोटा होता है और उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देते हैं, इसको बड़ी मद कहते हैं। बड़ी मद को 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, जबकि छोटी मद को 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। वल्लाहु में लाम, इसमें जलालत का माकबल मफ्तू है, उससे पहले जबर है, इसमें जलालत को मोटा करके पढ़ेंगे। वुल फदलिल अज़ीम, तो वाव को नहीं पढ़ेंगे, वाल को लाम से मिलाएंगे, और ये अज़ीम में या साकिन है, माकबल मकसूर है, याए मद्दा होगा। तो आयात करीमा पढ़ने का एजाज हासिल किया हमने, तो इसकी थोड़ी सी इसका तर्जमा देख लेते हैं। यहाँ से ये लफ्ज़ी तर्जमा है, आप खुद इसको याद करेंगे, और यहाँ ये बामुहावरा तर्जमा जो है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो जो आमनू, ईमान लाए। अब यहाँ गर्दान अप्लाई कर सकते हैं आमाना से। देखिए आमाना, आमाना, आमनू, ये तीसरा, पहली उंगली और उंगली के जो पोरे हैं उसमें तीसरे नंबर पर ये लफ्ज आएगा। आप इसको बड़े गौर से देखिए, चूंकि आज ही हमने इस चीज को पढ़ा। आमाना, आमाना, आमानू, आमाना वो एक शख्स ईमान लाया, आमाना वो 2 लोग ईमान लाए, आमानू वो सब लोग ईमान लाए। ए वो लोग जो ईमान ले आए, आमाना, आमाना, आमानू। तो अब कुरान मजीद में ये मुतअद्दिद मर्तबा लफ्ज इस्तेमाल होता है, आप इसको बजाते खुद देख सकते हैं कि आप इसका तर्जुमा दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आमनु, ला तक़ूलू, ला तक़ुल, ला तक़ूला, ला तक़ूलू, ये भी तीसरी जगह आएगा। ला तक़ूलू, तुम ना कहो, तुम ना कहो। ला ना तक़ुल, तुम ना कहो। ये इस पर आप वाव की वजह से कह सकते हैं, सीगा हाजिर का है, आएगा यहाँ। ये चूंकि फेल नहीं है, अभी हमने इसको पढ़ा नहीं, तो माजी में किस सेंस में इसको देखने के लिए वाव की अलामत को मद्देनजर रखेंगे। ला तकू, ला तकुल, ला तकुला, ला तकुलू, तुम ना कहो, ता तुमा तुम। यहाँ तुम का तर्जमा करते थे ना, ये तीसरी उंगली के आखिरी पोरे पर। वाला ला तकूलू, तुम ना कहो, क्या ना कहो, कि राइना, राइना का लफ्ज ना कहो, वकूलू और तुम कहो, उनजुरना,
ہم پر نظر فرمائیے، واسمعوا اور غور سے سنو، با اور للکافرین، لام کا مطلب لیے یا واسطے کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک، مرکب توصیفی، ایسا عذاب جو دردناک ہے۔ یہ عذاب موصوف اور علیم صفت، موصوف صفت ملیں تو مرکب توصیفی بنتا ہے۔ کافروں کے لیے سادہ عذاب نہیں ہوگا، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری پاک میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں جب اہل ایمان تشریف رکھتے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے اہل کتاب بھی بیٹھتے تھے، منافق لوگ بھی حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب جہاں کہیں کسی شخص کی ذاتی غفلت کی وجہ سے اس کو احکام کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے لوگ عرض کرتے تھے، راعنا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے رعایت فرمائیے، رعایت فرمائیے، دوبارہ کہیے، ہمیں یہ حکم دوبارہ سمجھا دیجئے۔ اب یہ ایک ذو معنی لفظ تھا جس کے کئی ایک معنی ہو سکتے تھے۔ یہ معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ حصت التفسیر میں جو تفسیری نکات آپ کو سلائیڈ آپ کے گروپ میں آئے گی، اس میں اس کے 6 معنی استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ ان کو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ تو صحابہ کرام کی نیت پاکیزہ ہوتی تھی اور وہ راعنا کہتے تھے، اے اللہ کے رسول ہم پر رعایت کیجئے۔ جو اہل کتاب تھے، جو منافق تھے، وہ عین کو زبان مروڑ کر اور لمبا کر کے یہاں مد بنا کر پڑھتے تھے اور کہتے تھے راعینا۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں زبانوں کو مروڑ کر اس لفظ کا جو نیگیٹو معنی ہوتا تھا وہ مراد لیتے تھے اور زبانیں مروڑ کر کہتے تھے۔ اب اللہ رب العزت کو اپنے محبوب مقدس کی بارگاہ میں ایسا لفظ پسند نہ ہوا جو ذو معنی ہو سکتا تھا اور جس میں سے اہانت رسول کا پہلو نکل سکتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے اصحاب کو بھی منع فرما دیا، رسول کے اصحاب کو منع فرما دیا کہ ایسا لفظ جو جس سے اہانت مصطفیٰ کا پہلو نکل سکتا ہے، وہ لفظ بھی میری بارگاہ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے قابل نہیں ہے۔ آپ ایسے الفاظ اس بارگاہ کے لیے استعمال کیجئے جن کا معنی بالکل کلیئر ہو، جس میں سے اہانت کا پہلو نہ نکل سکے، اور آپ اس راعنا کے لفظ کی بجائے یوں کہا کرو کہ انظرنا، اے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر فرمائیے، ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائیے، ہم آپ کے بیان کردہ اس احکام خداوندی کو اپنے قلوب میں سمجھنے سے قاصر ہو چکے، اور ہماری اس عاجزی کو قبول کیجئے اور دوبارہ اللہ کے اس حکم کی تشریح و توضیح کیجئے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ انظرنا، ہمارے حال پر نظر فرمائیے، ہمارے حال پر شفقت فرمائیے۔ واسمعوا، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ حکم دے دیا کہ جب تم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھو تو پھر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کان صرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہونے چاہیے، آپ کی توجہ کا مرکز میرے محبوب کی بارگاہ ہونی چاہیے۔ گویا
آداب مصطفی سکھائے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، دیکھو تو صحیح آپ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، اور محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا محبوب کی بارگاہ میں ہو اور پھر توجہ کہیں اور ہو تو یہ محبت کے خلاف ہے۔ جب عاشق محبوب کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر ہماتن گوش ہو کر بیٹھتا ہے، اس کے قلوب و اذہان کے تمام تر زاویے محبوب کی طرف مرکوز ہوتے ہیں، وہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مصطفیٰ کریم اور اپنے محبوب کی بارگاہ سے اپنی توجہ کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ وَاسْمَعُوا، تم کان لگا کر غور سے توجہ سے سنا کریں کہ وہ لبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات صادر ہو رہی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور جو جان بوجھ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اہانت کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ آیت بول کر کہہ رہی ہے، لفظ ہے وَلِلْكَافِرِينَ، اور وہ کفر کر رہا ہے، اور کافروں کے لیے سادہ عذاب نہیں، دردناک عذاب ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کو ایک جوتا پہنایا جائے گا، جس جوتے میں گرمائش اس قدر شدت کے ساتھ ہوگی کہ اس کی ہڈیوں کے اندر موجود جو گودا ہے وہ پگھل کر اس طرح چلے گا جیسے کسی ندی نالے میں تیزی سے پانی چلا کرتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کریم محفوظ و مامون رکھے۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دیکھیے کہ جو اہانت کا مرتکب ہوتا ہے وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو اسلام سے خارج ہو اس شخص کو کافر کہتے ہیں، اور جو کافر ہو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں محبت کا ایک پہلو دیکھیے، آخری منٹ رہ گیا، کہ وہ خدا اپنے محبوب سے اللہ کو کس قدر محبت ہے کہ جو محبوب کی شان کے لائق الفاظ نہ ہوں وہ ان الفاظ کو بھی وہاں بولنے کی اجازت نہیں دیتا، تو جو الفاظ کی اجازت نہیں دیتا وہ ذات کی برابری کی اجازت کیسے دے گا؟ جو خدا بندی قدوس اپنے محبوب کے لیے مخصوص الفاظ کے استعمال کا حکم دے رہا ہے، ایسا لفظ جو ذو معنی ہو، جس سے صرف پہلو نکل سکتا ہو،